خود ذمہ دار ہوں، آپ کے اوپر اس کا کوئی بار نہیں ہے، ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہے اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ 1947 سے 1958 تک پہلا دستور چلا۔ پہلے دستور میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ایکول شیئر کیا گیا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے تو مغربی پاکستان کا رقبہ زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا، ہائی کورٹ نے تسلیم کیا، دنیا نے تسلیم کیا۔ دوسرا ایشو لے کے چلتا ہوں۔ 1962 کا دستور جو 69 تک چلا، 70 تک چلا بلکہ، اس میں کہا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ، مغربی پاکستان کا رقبہ زیادہ، فنڈز برابر ملیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ تبدیل ہو گیا، پھر صوبے کی بائیفرکیشنز کر دی گئیں۔ آج یہ بات کیوں نہیں مانی جا سکتی کہ اگر کسی کا رقبہ زیادہ ہے، کسی کی آبادی زیادہ ہے تو انہیں ریپریزنٹیشن برابر دے دی جائے، انہیں ریپریزنٹیشن برابر دے دی جائے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ سپریم کورٹ بڑا شیر ہے، بہت دلیر ہے، احترام میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، نہ کریں تو پھر جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کرتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی تو دیکھ لیں کہ یہ ان کا رقبہ زیادہ ہے، پاکستان کی پہچان ہی بلوچستان ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر اس کو تھوڑا سا باقی حصے کو دیکھیں، وہ سارا اس کے برابر نہیں بنتا، اور جو فنڈز اس کو ملتے ہیں وہ کسی ایک شہر جتنے بھی نہیں بنتے، جو فنڈز اس کو ملتے ہیں وہ ایک شہر جتنے بھی نہیں بنتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یار بادینی صاحب نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ یہ آ کے ایسی باتیں کرے گا، یا ایسے ہی ان کا گیسٹ تھا کہ یہ اسی قسم کا آدمی ہے، یہ بات نہیں آئے گا۔ میرا خیال یہ ہے، اور یہ بات میں یہاں سے بھی کہتا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، کہ اس سے پہلے کہ احساس محرومی بڑھے، وجوہات محرومی کا خاتمہ کرو جناب بالا۔ اس سے پہلے کہ احساس محرومی پیدا ہو، ڈیپریویشن سے فرسٹریشن پیدا ہو، فرسٹریشن سے ایگریشن پیدا ہو، ایگریشن سے ریولیوشن آئے، یہ بات مناسب نہیں۔ صاحبان فہم و عقل، مناسب بات یہ ہے کہ بچے کو اس کا حق دے دو، بڑوں کو اس کا حق دے دو، اکابرین کو اس کا حق دے دو، اور پھر یہ تو سب صاحبان علم و فہم بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے نہیں ہیں، اتنے بھی بہت ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی 1 لاکھ 10 لاکھ کا لشکر ہوگا، اتنا بڑا جلسہ ہوگا تو بات ہوگی۔ یہ صاحبان قلم ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم ہیں۔ سقراط کا ایک جملہ وہ کہتا ہے کہ زندہ وہ ہے جو سوچتا ہے۔ جناب والا یار صاحب، زندہ وہ ہے جو سوچتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ جو سوچتا نہیں وہ زندہ نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یار سوچو نہیں، سوچنے والا بندہ بیمار ہو جاتا، مر جاتا ہے، وہ ہمارے اکابرین ہو گئے۔ جو کہتے ہیں کہ سوچو نہیں، سوچی پہ آدھے بندہ گیا، وہ اکابرین ہو گئے۔ اور وہ جو سوچنے والے ہیں انہیں کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں بات ان کی۔ میں اس بات سے بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ اتنے لوگ موجود ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان فن ہیں، اور ایک ہی جملہ صرف کہہ دوں کہ بلوچ یہ انٹرنیشنلزم کے لوگ ہیں، کنفائن نہیں ہیں۔ اگر یہ کنفائن ہوتے تو میں یا راحت ملک یا رانا یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ انٹرنیشنلسٹ ہیں، ان کو کنفائن نہ کیجیے۔ جناب بزنجر صاحب کے اوپر میں نے پی ایچ ڈی کی تھی، ان کے نام پر، ان کے کام پر، ان کے عمل پر، ان کی سیاست پر میں نے پی ایچ ڈی کی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا پروفیسر ہے۔ زیادہ بڑا پروفیسر ہوا جب یہاں سے حالات سے بات لاہور کے اٹھ گئے تو بڑا پروفیسر ہے۔ کیا کام کیا تھا میرا بزنجر صاحب کے اوپر تھا؟ تو پھر بزنجر صاحب بھی بڑے فلاسفر ہوئے، صرف سیاست دان نہ کہیے نا، صرف سیاست دان نہ کہیے نا، پھر وہ فلاسفر ہوئے، اور جو ان کا فلسفہ تھا بعد میں لوگوں نے بھی اپنایا۔ بلوچی زبان کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، سب کو آباد رکھے، سب زبانوں کو آباد رکھے۔ سب کے ملنے سے ہی ہے۔ صمد خان اچکزئی بھی مجھے یاد ہیں، جب 30s میں بات کی گئی تھی تو اس وقت انہی کو صدارت دی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں یاد دلاتا ہوں، 1930-32 کے واقعات میں جب یہاں تحریک شروع ہو رہی تھی تو اس وقت پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا
بلوچ اس قسم کے نام یاد آتا ہے کچھ کہ میں یاد کر رہا ہوں. تو ان میں صمد خان بھی تھے. انہیں کہا کہ آپ اس کے ظاہر سر کہہ رہے ہیں میں تو بلوچ نہیں ہوں. تو پھر نام تھوڑا سا تبدیل کر کے آل بلوچستان کیا گیا اور انہوں نے اس کی صدارت فرمائی. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے ہیں, ہمارا وجود ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے, ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. ہماری زندگی, ہمارا دل, ہماری جان, ہماری آن, ہماری عزت, ہمارا سب اکٹھا ہی ہے. تو وہ تبھی ہے اگر ہمیں ہمارا حصہ مل جائے, ہمیں ہماری نمائندگی ہمیں مل جائے, مرکز میں بھی مل جائے. اور بلوچستان کو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے برابر ہی ملنی چاہیے. یہی سپریم کورٹ کی ورڈکٹ رہی, 62 کے دستور کے تحت بھی رہی, 56 کے 73 میں نہیں تو کر لو. اگر باقی ترامیم کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر کر لو, 3 مہینے کے اندر اندر کر لو, تو یہ تو 2 منٹ میں ہو جائے گی. یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ کے اوپر اس کا کوئی گناہ ثواب نہیں ہے. ان ساری باتوں کا جو کچھ میں نے کہا میں خود ذمہ دار ہوں, لہٰذا آپ کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ یہ کہ آپ کیسی باتیں سیاستی کر دیں. سیاسیات کا طالب علم ہوں, پکوڑے تو بیچتا نہیں ہوں, کام یہی کیا ہے ساری زندگی, یہی کام آتا ہے. جناب کا یار صاحب تشکر آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں, آپ صاحبان کی خدمت میں, مادر بلوچستان کی خدمت میں, اور بادینی صاحب کے ساتھ تو ہم نے کام بھی کیا, پبلک سروس کمیشن میں بھی بیٹھے رہے, اس وقت وہاں پر بھی ہم کرتے رہے. تو میرا نام نادر بخت منگولوی بادینی ٹھیک چلے گا؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ پروفیسر نادر بخت صاحب. سر آپ کو زحمت دیں گے, کچھ ہمارے شیلڈ ہیں یہاں پر, میرا خیال ہے اس کا ارینجمنٹ کریں یا کہاں پہ دینے ہیں, ہاں کہیں کر لیں, فوٹوگرافرز کی کنوینئنس کو